بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہشتی ثمر حصہ دوم۔ اس کتاب کے اندر آئے ہوئے سوالات کے جوابات دیکھیے۔ آج کے سوال ہے کہ سحری کا وقت کب تک ہے؟ ایک سوال۔ دوسرا سوال ہے کہ کیا سحری کھانا ثواب ہے؟ جواب لکھا ہوا ہے، سحری کا وقت آدھی رات کے بعد سے طلوع فجر تک ہے۔ دوسرا جواب ہے، ہاں سحری کھانے میں بہت بڑا ثواب ہے۔ اس جواب کو یاد تو اتنا ہی صرف ایک لائن کرنا ہے جو یاد کرنے والے ہیں، لیکن اس کی کچھ تفصیلات آپ کے سامنے رکھی جا رہی ہے تاکہ آپ کو مسائل کو سمجھنے میں آسانی ہو۔ سحری کا وقت اور اس کے ثواب کے بارے میں مکمل تفصیل۔ پہلے سحری کا وقت۔ سحری کا وقت آدھی رات کے بعد سے شروع ہوتا ہے اور فجر کی اذان یعنی طلوع فجر صادق تک رہتا ہے۔ دلیل نیچے آ رہی ہے۔ جب فجر کی اذان ہو جائے اور فجر کا وقت شروع ہو جائے تو سحری کا وقت ختم ہو جاتا ہے۔ اور دیکھیے، بہتر یہ ہے کہ سحری آخری وقت میں کھائی جائے تاکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل ہو۔ دلیل، قرآن سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ۔ کھاؤ اور پیو یہاں تک کہ صبح کی سفید دھاری یعنی روشنی سیاہ دھاری سے رات سے ظاہر ہو جائے۔ مراد یہ ہے کہ رات اور دن دونوں الگ الگ معلوم ہونے لگے، پھر روزہ رات تک پورا کرو۔ یہ قرآن پاک کی سے دلیل تھی۔ آگے دیکھیے حدیث سے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تسحروا فإن فی السحور برکۃ، سحری کھاؤ کیونکہ سحری میں برکت ہے۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں تسحرنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثم قام الى الصلاة قلت کم کان بین الاذان والسحور قال قدر 50 آیۃ۔ ترجمہ دیکھیے، ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سحری کھائی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے کھڑے ہو گئے۔ میں نے پوچھا کہ سحری اور اذان کے درمیان کتنا وقت تھا؟ فرمایا تقریباً 50 آیات کی مقدار، یعنی سحری آخری وقت میں کھایا جائے، اس سے ہی پتہ چل رہا ہے۔ 50 آیت کی تلاوت میں تقریباً 7 سے 10 منٹ کا وقت لگتا ہے جبکہ آیتیں چھوٹی ہوں۔ فقہ حنفی سے حوالہ در مختار کے اندر ہے وَوَقْتُهُ مِن نِّصْفِ اللَّيْلِ إِلَى طُلُوعِ الْفَجْرِ وَالسُّنَّةُ تَأْخِيرُهَا قُرْبَ طُلُوعِ الْفَجْرِ۔ سحری کا وقت آدھی رات کے بعد سے طلوع فجر تک ہے اور سنت یہ ہے کہ سحری کو طلوع فجر کے قریب کھایا جائے۔ اتنا رہنے دیجیے، کافی ہے۔ دوسرا سوال دیکھیے۔ سوال، کوئی سحری نہ کھانے کی وجہ سے روزہ نہ رکھے تو اس پر کفارہ واجب ہے یا صرف قضا؟ جواب، اگر کوئی شخص سحری نہ کھانے کی وجہ سے روزہ نہ رکھے تو اس پر کفارہ واجب نہیں بلکہ صرف قضا لازم ہوگی، کیونکہ سحری کھانا روزے کے لیے شرط یا فرض نہیں بلکہ سنت ہے۔ اور آگے دیکھیے، یہ سوال تو بہت آسان ہے۔ اگر سحری نہ کھانے کی وجہ سے کوئی شخص روزہ نہ رکھے تو اس پر کفارہ واجب نہیں بلکہ صرف قضا لازم ہوگی۔ کفارہ اس صورت میں لازم آئے گی کہ جب آدمی روزہ رکھ کر جان بوجھ کر بلا عذر کے کوئی روزہ توڑ دے تو اس صورت میں کفارہ ادا کرنا ہوگا، یعنی 60 روزے مستقل لگاتار رکھنا ہوگا، اور اس کے علاوہ دیگر صورتوں میں کفارہ واجب نہیں۔ سحری کھانا سنت ہے، فرض نہیں۔ سوال، صبح ہونے میں شبہ ہے تو سحری کھائے یا نہیں؟
اس مسئلے کی تین صورتیں ہیں، تینوں صورتیں دیکھیے۔ اگر لکھا ہوا ہے جواب، اگر صبح ہونے میں شبہ ہو تو جب تک طلوع فجر کا یقین نہ ہو جائے کھانے اور پینے کی اجازت ہے۔ لیکن اس کو اور نیچے دیکھیے، اگر غالب گمان یہ ہے کہ صبح ہو چکی ہے تو سحری کھانا جائز نہیں، کیونکہ طلوع فجر کے بعد کھانا روزے کو باطل کر دیتا ہے، ایک صورت۔ دوسری صورت، اگر صبح ہو لیکن غالب گمان یہ ہے کہ ابھی فجر نہیں ہوئی تو سحری کھانا جائز ہوگا۔ اگر واضح یقین ہو جائے کہ فجر کا وقت داخل ہو چکا ہے تو کھانے سے رک جانا لازم ہوگا۔ تین صورتیں ہیں، تینوں صورتوں کو الگ الگ لکھا بھی گیا ہے۔ ایک صورت یہاں شبہ کی بات کی گئی تو جواب شبہ والی دی گئی ہے کہ صرف شبہ ہو تو آدمی کھا پی سکتا ہے۔ اور دیکھیے سوال، کسی نے 7-8 کوس کا سفر کیا تو اس کو روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے یا نہیں؟ جواب، یہ جواب بھی تھوڑا تفصیل طلب ہے۔ سفر 77 کلومیٹر سے کم، جیسے 7-8 کوس، تو وہ شرعی مسافر نہیں کہلائے گا، لہٰذا اس کو روزہ چھوڑنے کی اجازت نہیں۔ سوال میں پوچھا جا رہا ہے کسی نے 7-8 کوس کا سفر کیا تو اس کو روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے یا نہیں؟ تو جواب تو صرف اتنا ہی بنے گا کہ کسی نے 7-8 کوس کا سفر کیا تو اس کو روزہ چھوڑنے کی اجازت نہیں۔ لیکن یہ ہے کہ 7-8 کوس کتنا بنتا ہے، تو لکھا گیا ہے اگر کسی نے 7-8 کوس کا سفر کیا تو شرعی اعتبار سے یہ سفر تقریباً 28 سے 32 کلومیٹر بنتا ہے۔ روزہ چھوڑنے کی اجازت کے لیے شرعی سفر کم از کم مقدار 77 کلومیٹر تقریباً 48 میل ہونی چاہیے، جو کہ پایا نہیں جا رہا ہے۔ اگر سفر 77 کلومیٹر یا اس سے زیادہ ہے اور وہ شخص صبح صادق کے وقت شہر کی حدود سے باہر ہے تو وہ شرعی مسافر شمار ہوگا اور روزہ چھوڑنے کی اجازت ہوگی، جبکہ 77 کلومیٹر پایا جائے، ورنہ وہ آدمی مسافر نہیں کہلائے گا۔ اگر سفر 77 کلومیٹر سے کم ہے، جیسے 7-8 کوس، تو وہ شرعی مسافر نہیں کہلائے گا اور روزہ چھوڑنا جائز نہیں ہوگا۔ البتہ اگر سفر طویل ہو اور روزہ رکھنے میں مشقت یا نقصان ہو تو روزہ چھوڑنا افضل ہے۔ یہ بات بالکل بیجا بات کر رہے ہیں۔ آگے دیکھیے سوال ہے، کن باتوں سے روزہ توڑ ڈالنا جائز ہے؟ لکھا ہوا ہے جواب، اچانک ایسا بیمار پڑ گیا کہ روزہ نہ توڑے گا تو جان پر بن آوے گی یا بیماری بڑھ جائے گی، یعنی جان جاتی رہے گی یا بیماری بڑھ جائے گی، تو روزہ توڑ دینا درست ہے۔ جیسے مثال دے رہے ہیں، دفعتاً پیٹ میں ایسا درد اٹھا کہ بے تاب ہو گیا، یا سانپ نے کاٹ کھایا یعنی سانپ نے کاٹ لیا، تو دوا پی لینا اور روزہ توڑ دینا درست ہے۔ ایسے ہی اگر ایسی پیاس لگے کہ ہلاکت کا ڈر ہے تو بھی روزہ توڑ ڈالنا درست ہے۔ ایسے ہی حاملہ عورت اپنی جان یا بچے کی جان کا خوف ہو تو وہ بھی روزہ توڑ سکتی ہے۔ یہ جواب کتاب ہی سے ہے۔ اور دیکھیے ایک اور مسئلہ ہے، سوال، کن وجہوں سے روزہ نہ رکھنا جائز ہے؟ وہاں پر یہ مسئلہ تھا کن باتوں کی وجہ سے روزہ توڑ ڈالنا جائز ہے، یہاں پہ کن باتوں سے روزہ نہ رکھنا جائز ہے۔ جواب، ایسا بیمار ہے کہ روزہ نقصان کرتا ہے اور یہ ڈر ہے کہ روزہ رکھے گا تو بیماری بڑھ جائے گی یا دیر میں اچھا ہوگا یا جان جاتی رہے گی، تو روزہ نہ رکھے، جب اچھا ہو جائے تو اس کی قضا رکھ لے۔ لیکن فقط اپنے دل سے ایسا خیال کر لینے سے روزہ چھوڑنا درست نہیں، بلکہ جب کوئی مسلمان دیندار حکیم طبیب کہہ دے کہ روزہ نقصان کرے گا تب چھوڑنا چاہیے۔ آج کے لیے اتنا کافی ہے، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔